السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی ساتھیوں، موبائل فون بند کر لو یا سائلنٹ کر لو۔ کسی بھی پائیدہ موبائل فون مجلس نو خراب نہ کرے، مجلس دی خرابی دا باعث نہ بنے۔ موبائل فون اپنے چیک کر لو یا سائلنٹ کر لو یا بند کر لو، جس طرح بھی کرنا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم وصل عليه اعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم محمد شاذب بن محمد اکرم، آپ کا نکاح رمشہ بنت عبدالرحیم سے کیا جاتا ہے۔ حق مہر 5000 روپے روبرو گواہان مجلس کے ولی کی اجازت سے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ محترم محمد شاذب بن محمد اکرم، آپ کا نکاح رمشہ بنت عبدالرحیم سے کیا جاتا ہے۔ حق مہر 5000 روپے روبرو گواہان مجلس کے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کا خطبہ پڑھا تو آپ قرآن پاک سے چند آیات کریمات تلاوت فرماتے۔ ان میں ایک حکم بار بار آیا ہے، اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اپناؤ۔ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے جائیں، جن سے منع فرمایا ان سے رک جائیں۔ اور یہ خوشی کا مقام ہے نکاح کا، شادی کا۔ اس میں اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ اللہ کو راضی رکھیں گے تو گھروں میں آبادیاں اور رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا والارحام، رشتوں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ رشتہ کرتے ہوئے بھی شریعت نے پابند کیا ہے، لڑکی والوں کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی۔ لڑکی والوں کو کہا ہے شریعت نے کہ جب تم کوئی ایسا لڑکا دیکھو من ترضون دینہ و خلقہ،
اس کا دین بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، دین بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، فزوجو تو اس سے نکاح کر دو، یہ بیٹی والوں کو حکم ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، پھر اللہ کی زمین میں بڑا فتنہ ہوتا ہے، بڑے فساد ہوتے ہیں۔ یہ لڑکی والوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے بیٹے والوں کو بھی حکم دیا اور پابند کیا ہے کہ تنکح المرأۃ لاربعین، 4 چیزوں کی وجہ سے رشتہ کیا جاتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے، اور خاص فرمایا دین کو پسند کر لیں، دین میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ اور ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھو اللہ پاک تم پر نگہبان ہے۔ کمرہ امتحان میں جب بچے امتحان دیتے ہیں، ان کے معلمین اساتذہ نگرانی کرتے ہیں، تو انسان کو کہا ہے ساری زندگی تیرے اوپر اللہ پاک کی نگرانی ہے، اللہ پاک تجھ پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ اور مرد کو بھی پابند کیا، عورت کو بھی پابند کیا۔ عورت کو کہا کہ 4 کام کر لے، صرف 4 کام، 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنے خامند کی اطاعت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور مرد کو بھی پابند کر دیا کہ خیرکم لأہلہ، پورا کاموں کی کہتا ہے نا یہ بندہ اچھا ہے، گھر والے کہتے ہیں اچھا نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، ساری دنیا کہتی پھرے، بنیاد گھر والوں کو بنایا ہے، اور ساتھ اپنی مثال پیش فرمائی، وانا خیر لأہلی، میں اپنے گھر میں بہتر ہوں۔ اپنے گھر میں اچھا سلوک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے، اس میں بڑی خیر ہے۔ تو ایک چھوٹی سی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت فرمائے اور خیر کے ساتھ ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین اس نکاح میں برکت فرما، اے میرے اللہ یہ تیرا گھر، یہ مسجد، اللہ مسجدیں ساری دنیا سے تجھے زیادہ پسند، ساری زمین سے زیادہ پسندیدہ، اس جگہ پر جو نکاح ہوا اللہ اس میں برکت فرما، اے میرے اللہ میزبانوں اور مہمانوں کی حفاظت فرما، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ یا رب العالمین دونوں خاندانوں میں محبت اور مودت کے رشتے قائم فرما، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یا رب العالمین ہر مسلمان کی اولاد کے نصیب اچھے بنا، اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کے نصیب اچھے فرما، خیر فرما، آسانی فرما، رحمت فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ 20 منٹ ٹائم ہے اور انشاءاللہ اس کی پابندی ہوگی۔ نوجوان امت محمدیہ کا سرمایہ ہیں، جوانی کی عمر انسان کی بڑی اہم عمر ہے،
چند باتیں ہیں، ذرا توجہ سے غور سے سماعت فرما لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مشائخ تشریف فرما ہیں، جسارت کر رہا ہوں کہ ان کی موجودگی میں چند کلمات کہوں، اگرچہ دونوں شیخ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، اللہ کریم ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ شیخ عبد المالک کو میں نے ابتدائی جوانی کے دنوں میں دیکھا اور مجھے بہت سی توقعات ان سے وابستہ تھیں۔ اللہ نے وہ میری توقعات سے کئی گنا زیادہ ان کو شرف دیا، ان کو اپنی نعمتوں سے، اپنے فضل و کرم سے، علم و حکمت کے ساتھ اللہ نے بہت ماشاءاللہ مالا مال فرما دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں، یہی ہمارے سامنے جو شیخ تشریف فرما ہیں، ان کا بچپنا بھی بڑا اچھا گزرا ہے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، اور ان کی جوانی کا آغاز جب ہوا تو جامعہ میں نہایت شریفانہ انداز میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور آج ایک ماشاءاللہ عظیم شیخ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اسی طرح حضرت ربانی صاحب، آج یہ ہماری چونکہ نجی مجلس ہے، حضرت ربانی صاحب کا بچپن بھی ہمارا تقریباً ایک جامعہ میں تھوڑا عرصہ اکٹھا گزرا ہے، تو ہمارے شیخ ربانی صاحب بھی بڑے خاموش طبع تھے، کوئی شرارت نہیں کرتے تھے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اور بڑی ماشاءاللہ شریفانہ انہوں نے بچپن کی زندگی اور پھر جوانی کا آغاز بھی بڑا اچھا ہوا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن بچوں کو اللہ نے جوانی میں کوئی مقام حاصل کرنا ہو، ان کا بچپن بھی اللہ تعالیٰ صاف ستھرا اور بہترین کر دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں مسجد نبوی میں 2 بچوں کو دیکھا ہے، وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کوئی شرارت نہیں کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اپنے والد محترم کے ساتھ شریفانہ انداز میں آیا کرتے تھے، عربی لباس انہوں نے پہنے ہوتے تھے، اور مغرب سے عشاء تک کا ٹائم ان کا فکس تھا، انہوں نے مسجد نبوی میں گزارنا ہوتا تھا، اور پھر باجماعت مغرب بھی اور عشاء بھی باجماعت پڑھ کے اپنے والد گرامی کا جوتا اٹھانا اور خاموشی سے پیچھے پیچھے ان کے بڑے مؤدبانہ انداز میں پیچھے پیچھے چلنا۔ میرے دل میں خواہش آتی تھی کاش کہ سب کی اولاد ایسی ہو جائے۔ آپ یقین کریں، ایک اور بچہ جس کی جوانی کا آغاز مسجد نبوی سے ہوا، ہم نے اسے ایک دن دیکھا وہ مصلی نبوی پہ امامت کروا رہا تھا، وہ مسجد نبوی میں امام بن گیا۔ مسجد قباء میں پہلے اس نے تراویحیں پڑھائیں، بہت اچھا قرآن پڑھتا تھا، مسجد قباء میں تراویحیں، اور اگلے سال مسجد نبوی میں تراویحیں پڑھائیں، شیخ عابد ان کا نام تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے اس جوانی کی عمر، ایک بچپن ہے، ایک جوانی ہے، اور ایک بڑھاپا ہے۔ بچپن کے زیادہ مسائل بیان نہیں کیے، شیخ موجود ہیں، بڑھاپے کے بھی زیادہ مسائل بیان نہیں کیے۔ اللہ رب العزت نے درمیانی عمر کے بارے میں بہت زیادہ نصیحتیں، وصیتیں، مثالیں، شیخ صاحب نصیحتیں، وصیتیں، مثالیں بیان کی، تاکہ قیامت تک آنے والے نوجوان ان نوجوانوں کی مثالیں پڑھتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں اور اپنے آپ کو عروج تک پہنچا لیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی میں امتحان ہوا تھا نا، عروج پر، جوانی عروج پر تھی، ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی تو اس نوجوان نے کتنے صاف اور شفاف انداز میں جواب دیا، معاذ اللہ انہو ربی احسن مثواي انہو لا یفلح الظالمون۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں عام نوجوان نہیں ہوں، میں نبیوں کے خاندان سے ہوں،
میری پاکیزہ زندگی میرا ایک صاف ریکارڈ ہے، میں کسی صورت برائی کی دعوت کو قبول نہیں کر سکتا۔ کفل نامی آدمی کا آپ نے واقعہ سنا ہے، جوانی کا وہ بھی واقعہ۔ اس نوجوان نے جوتی کی نوک سے برائی کو ٹھکرا دیا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ گیا۔ شیخ فرما رہے تھے 3 آیتیں انہوں نے پڑھی ہیں، تینوں میں اللہ کریم نے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اتق اللہ اتق اللہ، بار بار فرمایا۔ اب آپ کی خدمت میں میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں رہ کر ہم نے اپنی زندگی کس طریقے سے، جوانی کی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کے گروہ، تمہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت نے بڑا انعام دینا ہے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کا ذوق اور شوق رکھتے ہوئے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھتا ہے، کھیل کود میں نہیں، آوارگی میں نہیں، فضول آوارہ گردی میں نہیں، جس طرح ہمارے نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات، چونکہ ٹائم بہت ہی تھوڑا ہے، میں اتنی بات ان اختصار کے ساتھ آپ کو صرف اشارتاً سمجھاؤں گا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق، نوجوانوں، یوتھ فورس کے نوجوانوں، آپ کا تعلق اس جماعت سے ہے جس جماعت کے بارے میں ہم بڑا علل اعلان، بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ وہی جماعت ہے جس کو اللہ رب العزت نے جنت میں داخل کرنا ہے، جو حق پر ہیں، جو قرآن و سنت پر ہیں۔ تو ایک طرف ہماری نسبت ایسی جماعت سے ہو جو حق پر ہو، قرآن و سنت کی داعی ہو، اور وہ 72 سے آگے 73 فرقے جو گنے گئے ہیں، جو بتائے گئے ہیں، ان میں ایک جنت میں جانے والا ہے، ان کا تعلق نوجوانوں کا اس جماعت سے ہو۔ توجہ میری طرف فرمائیں ذرا، ان کی حجامتی مسلمانوں جیسی نہ ہو، ان کا لباس مسلمانوں جیسا نہ ہو، ان کے چال چلن مسلمانوں جیسے نہ ہو، ان کا بیٹھنا اٹھنا مسلمانوں جیسا نہ ہو، تو ان کو کوئی کہے گا کہ یہ بڑے متقی لوگ ہیں، یہ بڑے پرہیزگار ہیں، آپس میں وہ کینے اور بغض رکھتے ہوں، لڑائی اور جھگڑے میں وہ بڑے ماہر ہوں، والدین کے نافرمان ہوں، نماز کے تارک ہوں، اور اسی طریقے سے بے شمار برائیاں ان کے اندر آ جائیں، کیا یہ نسبت کوئی فائدہ دے سکے گی؟ اہل حدیث کے ساتھ نسبت کر لینا اپنی، کیا یہ نسبتیں ہمیں فائدہ دے سکیں گی؟ اس موقع پر ایک بات کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اعملی فاطمہ اپنے عمل کو درست کر لے، اپنے عمل کو درست کر لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن کوئی کفایت نہیں کر سکوں گا اگر تیرا عمل اچھا نہ ہوا۔ تو ایک نبی اپنی بیٹی کو یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے عمل کو درست کر لینا، میں کل کو تجھے نہیں بچا سکوں گا اگر تیرا عمل درست نہ ہوا۔ تو میں بھی یہی بات گزارش کروں گا ادباً احتراماً، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، لیکن میرے بیٹو، آپ کا تعلق جس جماعت سے ہے، جو آپ کے قائدین ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، آپ کے استاذ ہیں، آپ کے مربی ہیں، آپ کی نسبت ان کی طرف بھی ہے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ جب کوئی لڑکا نوجوان غلطی کرتا ہے تو اس کے والدین کو یا اس کے استاذوں کو ملامت کی جاتی ہے کہ تو انہاں دا بیٹا ہے، تو انہاں دا شاگرد ہے، تیرے تو انہاں لی کوئی گل سانوں نظر نہیں آتی۔ انتہائی مؤدبانہ انداز میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے، اگر اللہ نے ہمیں یہ نام دے دیا ہے، یہ مقام دے دیا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرتے ہوئے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور جوانی میں وہ کام بندہ کر سکتا ہے جو بڑھاپے میں
بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ شیخ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ جب نئے ہم وہاں ہمارا داخلہ ہوا، سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری وہ بھی میرے ساتھی ہیں، اسی سال ان کا داخلہ ہوا، اسی سال میرا ہوا، اور بھی کچھ ساتھی تھے، مولانا عبدالعزیز منڈی راجوال سے عبدالعزیز مدنی صاحب۔ ہم نے صبح ناشتہ کیا، ابھی ہماری عمریں کیا تھیں، 18 19 20 سال، یہی عمریں تھیں ہماری، نوجوان تھے ہم۔ اور ناشتہ صبح کرنے کے بعد چھٹی کا دن تھا جمعرات، اور جمعرات یونیورسٹی میں چھٹی ہوا کرتی تھی، تو ہم نے آپس میں پروگرام بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر چل رہے تھے، 7 صدیق اکبر تھے، 7 عثمان ذو النورین تھے، 7 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو چل رہے تھے تو اچانک پہاڑ جو ہے وہ جنبش میں آیا، حرکت میں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پہ اپنا قدم مبارک رکھا، مارا، اور فرمایا اسکن یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد پہاڑ ٹھہر جا، تو حرکت میں کیوں آیا، تجھے پتہ نہیں تجھ پر نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یہ حدیث ہم نے ایک دوسرے کو سنائی اور کہنے لگے یار آج اسی بھی وہ سنت عمل نہ کریے، چلیے احد پہاڑ تے چڑھیا جاندہ نہیں، چڑھائی بڑی مشکل ہے، کوئی رستہ نہیں اوپر جاندہ، لیکن کیا تھا، جوانی کا عالم تھا، جوانی کی عمر تھی۔ ہم نے کہا چڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ جوانی میں وہ کام بندہ کر سکتا ہے جو بڑھاپے میں۔ اب اس عمر میں اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں، تم اللہ کے فضل و کرم سے تبلیغ بھی کر سکتے ہو، تم لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہو، تم سنتوں پہ عمل بھی کرنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں، تم پیرے بھی دے سکتے ہو، تم مساجد کی، مدارس کی، عوام الناس کی سیلابوں میں اور زلزلوں میں اللہ تمہاری محنتوں کو قبول فرمائے، تم خدمت کرتے ہو۔ یہ جوانی میں جو کر رہے ہو یہ بڑھاپے میں موقع نہیں ملے گا۔ اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ ارادہ کیا، ہم چلے گئے۔ آپ یقین جانیں وہ ایک عجیب جذبہ تھا، یہ جوانی کی عمر کی بات ہے، وہ عجیب جذبہ تھا، عجیب ایک ہماری محبت تھی، عجیب ایک ہمارا شوق تھا کہ ہم احد پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں، چلتے چلتے بعض دفعہ گرنے کے بھی چانس آئے، لیکن ہم چڑھتے چڑھتے احد پہاڑ کی بلندی پہ چلے گئے۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا، اس کے پاس اس وقت ٹیپ ریکارڈیں ہوتی تھی، جس طرح یہ آج کل موبائل ہے نا، اس سے بھی آدھی ٹیپ ریکارڈیں ہوا کرتی تھی اس وقت۔ وہ جاپانی ٹیپ ریکارڈیں بڑی اچھی ہوتی تھی، وہ ایک ساتھی نے خریدی، وہ جیب میں ڈالی۔ اوپر جب گئے تو ہم نے کہا کہ ہم احد پہاڑ کے اوپر جا کر تقریریں کریں گے، یہ ہمارا شوق تھا۔ ضیاء اللہ بخاری صاحب بھی آپ کو پتہ ہے خطیب آدمی تھے، اور مجھے بھی شوق تھا، اور ساتھی بھی جو ہمارے ساتھ تھے، ہم نے کہا اوپر جا کر تقریریں کریں گے، ہماری زندگی کا یہ ایک ریکارڈ رہے گا، ہم کبھی بیٹھ کر یاد کیا کریں گے کہ ہم نے احد پہاڑ کے اوپر جا کر اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ نے خیریت سے اوپر پہنچایا، جا کر تقریریں کی، اور خیریت سے پھر ہم واپس آ گئے۔ بڑھا بندہ تو نہیں نہ چڑھ سکتا، بڑھا بندہ یہ کر سکتا کام؟ اللہ اکبر۔ آپ کو یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ اگر آپ کو مکہ مدینہ بھی اس عمر میں جانے کا موقع ملے تو وہاں جا کر بھی آپ بہت سارے کام ماشاءاللہ کر کے آئیں گے جو بوڑھے لوگوں سے نہیں ہوتے۔ آپ کو اللہ نے جماعت کی خدمت کا ایک فریضہ سونپا ہے۔ میں اپنی مقامی یوتھ فورس پر، سٹی یوتھ فورس پر بڑا خوش ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ لاکھوں روپیہ یہ خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ۔ صرف 2 منٹ رہ گئے میری گفتگو کے، میری طرف توجہ فرمائیں، نچوڑ ہے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، جو نوجوان اللہ کی عبادت میں، خدمت اسلام میں مشغول رہتے ہیں، اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ یہ نوجوانوں کا اعزاز ہے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تشنگی آپ کی اصل تو پوری کریں گے،
میرے شیخ محترم شیخ ربانی صاحب، شیخ محمد مالک پنڈر صاحب، اللہ ہمارے سروں پر ہمارے علماء کا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ شیخ محترم نے، حضرت مدنی صاحب نے بڑی اچھی نصیحتیں نوجوانوں کے حوالے سے فرمائی ہیں، اور ابھی سرمایہ جماعت استاذ العلماء حضرت شیخ مولانا محمد مالک پنڈر حفظہ اللہ وہ تشریف فرما ہے۔ اصل انہی کی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اہل حدیث یوتھ فورس مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ایک ذیلی تنظیم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان حافظ محمد عثمان سلفی اور محترم عبداللہ حمید اور ان کی پوری ٹیم جس ذوق اور جس شوق کے ساتھ جماعت کا کام، دین کا کام اور مسلک کا کام، دعوت و تبلیغ کا کاموں کی میں کر رہے ہیں، یقیناً یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور میری دعا ہے اللہ ان کی جوانیوں میں اور زیادہ رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے۔ جماعتی زندگی میں اللہ نے خیر اور برکت رکھی ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی نماز ادا کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہی نماز جو اکیلا ادا کرتا ہے، وہی نماز اگر جماعت کے ساتھ ادا کرے تو اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتے۔ ایک آدمی اکیلا کام کرتا ہے، اس کی نیت بھی اچھی ہے، اس کے جذبات بھی اچھے ہیں، اس کے خیالات اور احساسات بھی اچھے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایک آدمی کا کام ہوگا، وہی کام اگر جماعت کے پلیٹ فارم سے کیا جائے تو اس میں اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ نوجوان کسی بھی جماعت کا یقیناً سرمایہ ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے یوتھ فورس کے نوجوان ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک نظم کے پابند ہیں، ایک جماعت کے پابند ہیں، ایک امیر کی اطاعت کے پابند ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی سمجھے کہ اس نے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی جماعت کا امیر جس کو یہ ذمہ داری سونپی جائے، اور ایک روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشی غلام بھی اگر آپ کا امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کی جائے۔
اس کی بھی فرما برداری کی جائے اس وقت تک جب تک وہ تمہیں اللہ رسول کے فرامین کے علاوہ کوئی بات نہ کہے، یعنی کتاب و سنت کا پابند ہو، اس کی ہر بات ماننا اس طرح ہے جس طرح اللہ کے رسول کی بات ماننا ہے۔ اب دیکھیں نا، جماعت اسی کا نام ہے نا۔ مثال کے طور پہ ایک جماعت میں، ایک تنظیم میں 100 افراد ہیں، اور ان 100 افراد میں سے ہر ایک کی بات تو مانی نہیں جا سکتی، یہاں سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کہ لو جناب فلاں کی بات مانی گئی اور ہمیں پوچھا ہی کسی نے نہیں، فلاں کی بات مانی گئی، فلاں کی مانی گئی، ہماری بات ہی کوئی نہیں سنتا، ہماری مانتا ہی نہیں ہے۔ جماعت کس چیز کا نام ہے؟ 100 افراد میں سے اگر 90 افراد ایک چیز پہ متفق ہو جاتے ہیں، کسی بھی کام کے کرنے کا جو دعوت و تبلیغ کا ہے یا جماعت کا ہے یا تنظیم کا ہے، تو 10 آدمی اب ان کی بات اگر نہیں مانی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب ان 10 آدمیوں کو چاہیے کہ وہ ان 90 کے ساتھ تعاون بھی کریں، ان کے ساتھ چلیں بھی، جماعت کا کام بھی کریں۔ آج اگر آپ کی بات نہیں مانی گئی تو کل کو ان کی نہیں مانی جائے گی، یعنی جس پہ آپ اکٹھے ہو جائیں، متفق ہو جائیں، اس بات کو آگے بڑھائیں اور اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی جماعت میں، کسی تنظیم میں معمولی سا اختلاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد فرمایا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، لوگوں کی نظروں میں تمہاری کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ جب تک آپ یکجان ہو کر مسلک کا، جماعت کا، دین کا کام کریں گے تو اس وقت تک آپ کا رعب بھی ہوگا، آپ کا دبدبہ بھی ہوگا، لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کا وقار اور احترام بھی ہوگا۔ اور جب آپ ٹکڑیوں میں تقسیم ہوں گے، ایک دوسرے کے گلے، ایک دوسرے کے شکوے، ایک دوسرے سے شکایات اور ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے اپنی بات اس کو سنائی ہے، یہ بھی میرا حمایتی بن گیا، اس کو سنائی ہے، یہ بھی میرا حمایتی بن گیا۔ وہ وقتی طور پہ تو آپ کی بات سنیں گے اور آپ کے جانے کے بعد آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ ہیں کتنے لوگ، اور پھر بھی ان کی سوچ الگ الگ ہے، ان کا انداز الگ الگ ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات جو بنیادی ہے وہ جماعت کا امیر جس کو آپ نے مقرر کیا ہے، اور آپ کی زبان میں صدر جو آپ نے منتخب کیا ہے، جس کو آپ نے آگے لگایا ہے، اس پہ اعتماد کیا ہے، تو جماعت کا امیر یا جماعت کا صدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی قائد نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے صحابیوں سے مشورہ کیا کریں، مشورے میں خیر ہے، مشورے میں برکت ہے۔ تو اب ایک بات مشاورت سے طے ہوتی ہے اور ہو بھی قرآن و سنت کے مطابق، تو اس بات پہ اکٹھے ہو جانا چاہیے اور اپنے جماعت کے امیر کی ہر بات کو اللہ کی رضا سمجھ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کے آپ اس کی اطاعت کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے رسول کے اس فرمان کے مطابق کہ جس نے امیر کی اطاعت کی، اس نے
میں محمد کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس طرح ایک نبی کی دعوت سے، پیغام سے ملت بنتی ہے، اسی طرح ایک امیر کی اطاعت سے جماعت بنتی ہے۔ تو جماعت بنے، مسلک کے لیے، جماعت کے لیے، دین کے لیے آپ کی خدمات کی ضرورت ہے۔ آپ کی چڑھتی جوانیاں ہیں تو آپ محض اللہ کی رضا کے لیے، عہدے کے لیے نہیں، دنیاوی طمع اور لالچ کے لیے نہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جماعت تو اللہ کے فضل سے وہ ہے کہ مرکز سے لے کر، مرکز کے امیر سے لے کر عام ایک ورکر، گلی محلے کا ورکر جو ہے، یہاں تک کوئی آدمی تنخواہ دار نہیں ہے۔ جو بھی کام کر رہا ہے، مرکزی امیر ناظم اعلیٰ سے لے کر بنیادی رکن اور ورکر تک، ہر آدمی محض اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے۔ تنخواہ لے کر کام کرنا اگرچہ وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن بغیر تنخواہ کے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ نے آپ کا مقدر بنایا ہے، آپ کا حصہ بنایا ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے مسلک کا، جماعت کا، تنظیم کا کام کریں، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی، بھلائی ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ بہت ہی پیاری اور اچھی نصیحتیں فرما رہے تھے، اور میری دعا ہے کہ اللہ ان کا دین کا ہم پر سایہ تا دیر فرمائے۔ استاد الاساتذہ، استاد الشیوخ اور استاد الخطباء، میرے بڑے محسن المربی، میرے استاد محترم جناب حضرت مولانا محمد مالک بنڈر صاحب، نائب شیخ الحدیث مسجد مکرم ماڈل ٹاؤن گجرانوالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ابى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ صحیح البخاری حدیث پاک کی کتاب ہے۔ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ اپنے چہرے مبارک ذرا میری طرف کر لیں، بڑی محبت سے بیٹھ جائیں۔ یہ بڑی مبارک مجلس ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کا واقعہ سنایا، اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے۔
چھوٹا سا بچہ، دودھ پینے کی عمر ہے، سامنے سے نہ ایک آدمی گزرا، بڑا کر و فر، سواریاں، نوکر، خادم، غلام، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے، بڑا مالدار ہے، سواریاں، خادم، غلام۔ اس عورت نے نا جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اللہ پاک سے ایک دعا کی۔ دعا یہ کی، اللہم لا تمت ابنی حتی تجعلہ مثلہ، یا اللہ یہ جو میرا بچہ ہے نا جو دودھ پی رہا ہے، اس کو بھی اس طرح بنا دے جس کے پاس سواریاں، خدام، غلام، بڑا کر و فر، بڑا دنیا میں جاہ و جلال، بچہ دودھ پی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نا وہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس عمر میں بچہ بولتا نہیں، لیکن یہ بچہ اللہ پاک کے حکم سے بولتا ہے، اور جو ماں نے دعا کی ہے نا اس کے برخلاف دعا کرتا ہے، اپنی ماں کے برعکس کہتے ہیں اللہم لا تجعلنی مثلہ، یا اللہ مجھے اس ظالم جیسا نہ بنانا۔ تھوڑا سا وقت گزرا، ایک عورت گزرتی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، ماں دعا کرتی ہے، وہ عورت جو سامنے سے گزرتی ہے نا لوگ اس کو مار رہے ہیں اور کہتے ہیں زنیت، سرقت، تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے۔ وہ کہتی ہے حسبی اللہ، حسبی اللہ۔ ادھر سیدھا ہو کے بیٹھ، ہاں سیانا بیانا بندہ ہے تو، یہ بڑی مبارک مجلس ہے، انہوں خراب نہیں کرنا کسی بھی، سنجیدہ ہو کے بیٹھ جاؤ۔ زنیت، سرقت، تو نے زنا کی ہے، تو نے چوری کی ہے۔ لوگ اس طرح الزام تراشی کر دے، مار دے، لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کی کہندی ہے حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ لوگ ماری جا رہے ہیں۔ ماں وہ جڑی دودھ پلا رہی نا اپنے بچے نو، کہندی ہے دعا مانگ دی، اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، یا اللہ میرا جڑا بچہ ہے نا دودھ پی رہا ہے یہ ایس بی بی ورگا نہ ہوئے، انہوں ساری دنیا ذلیل کر رہی ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی الزام دے رہا ہے۔ وہ بچہ جو دودھ پی رہا ہے نا وہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ کے دعا کرتا ہے اپنی ماں کے برعکس، جو ماں نے دعا کی ہے نا اس کی الٹی دعا کرتا ہے، اللہم اجعلنی مثلہا، اے میرے اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دے۔ کیوں بھائی؟ پہلا جو تھا نا جس کے آگے پیچھے سواریاں، خدام، ملازم، کر و فر، وہ اللہ کا نافرمان تھا، اور یہ جو عورت تھی نا جس کو لوگ مار رہے ہیں، زنیت، سرقت، کہتی ہے حسبی اللہ، یہ عورت بڑی نیک ہے، اللہ پاک کی فرما بردار ہے، لوگ اس پہ ناجائز ظلم زیادتی کر رہے ہیں۔ دنیا میں دیکھ کے نا فلانے کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں اور اتنا دنیا کا سامان ہے، اپنی نظریں ادھر نہ کیا کرو، اپنی نظریں اللہ کی طرف۔ پھر جب اللہ کی طرف نظر کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ
ساری دنیا کو آپ کا نوکر بنا دے گا، ساری دنیا کو۔ ابھی حضرت مدنی صاحب نے فرمایا نا کہ وہ جوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، فرمایا ہے نا۔ اور میری بات سن لو، عرش کا سایہ نہیں، اللہ پاک کا اپنا سایہ۔ حدیث پاک میں یہ لفظ ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ تعالیٰ 7 ایسے بندوں کو سایہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ، اللہ کا سایہ، اللہ پاک کے عرش کا نہیں سایہ، اللہ پاک کا سایہ کیسا؟ جیسا اس کے شان کی لائق ہے۔ اوہ تمہیں مبارک ہو، بشارت ہو، اللہ انشاءاللہ آپ سب کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ وہ دیکھو یارو، اتنی شدت کی سردی، اپنے گھر چھوڑ کر، گرم بستر چھوڑ کر، ہیٹر چھوڑ کر اور رب کے گھر میں آ گئے ہو۔ انشاءاللہ آج کی مجلس رب نے قبول کر کے اپنا سایہ عطا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اے دیکھو یہ سورت ہے نا، سورت الکہف۔ گوڈے چھاڑ دے پترا، سدھے ہو کے بابو۔ سورہ کہف، اللہ پاک نے بابے بزرگ ان کی سیرت میں یہ سورت نہیں اتاری، جن کے لیے یہ سورت نازل ہوئی ہے وہ سارے جوان لوگ تھے، بابے نہیں تھے۔ اِذَا وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ 5 صورتیں ہیں قرآن پاک کے اندر، 5 جو ایک لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ الانعام، سورہ الکہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر، 5 صورتیں، ایک لفظ۔ وہ لفظ کون سا ہے؟ الحمدللہ، سب تعریفیں میرے اللہ کے لیے، ایک لفظ۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، وہی تعریفوں کے لائق ہے۔ اس اللہ نے بڑے احسان فرمائے اور آپ پر بڑا ہی احسان کیا کہ اس جوانی کے عالم میں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ چند نوجوان تھے، اللہ نے ان کی شان میں یہ سورت اتار دی ہے۔ اچھا، 12 رکوع ہیں۔ وہ کون لڑکے تھے؟ ان کے نام کیا تھے؟ کس ملک میں رہتے تھے؟ یہ اللہ پاک کو پتہ ہے۔ کیسی شان ہے؟ فرمایا یہ جو مبارک سورت ہے نا، من حفظ 10 آیات من اول سورت الکہف وفی روایت من آخرها اسم من فتنۃ الدجال۔ جو بندہ اس مبارک سورت کی پہلی 10 آیتیں اور دوسری حدیث پاک میں ہے آخری 10 آیتیں حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، عرش والا رب اس اپنے بندے کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا۔ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین۔ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کو 2 جمعوں کے درمیان نور عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ اتنی شان رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے؟ وہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، اوہ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان بچوں، اللہ نے اس سورت کو جوانوں کے لیے نازل فرمایا، فرمایا ہر جمعے تلاوت کرو۔ حضرت ربانی صاحب فرما رہے تھے نا، جماعت سے پڑھو 27 نمازیں،
میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں. ایک صف ہے نا، پہلی صف، سامنے آنا درویشہ، پہلی صف ہے نا، پہلی صف، اس کے اندر نماز، جماعت، مسجد، جامعہ ربانیہ اسلامیہ، اور صف کے اندر لوگ کھڑے ہیں، کچھ بزرگ ہیں وڈیرے اور کچھ جوان. سنو ذرا اللہ دا فیصلہ، اللہ پاک کی حکمت، میرے اللہ کے قانون بڑے پیارے ہیں. کہا ایک ہی مسجد ہے، ایک ہی نماز ہے، ایک ہی صف ہے، ایک وڈیرا بندہ ہے، ایک جوان ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں میں جوان آدمی کو ثواب زیادہ عطا فرماؤں گا. ایک ہی صف ہے، ایک ہی مسجد ہے، ایک ہی نماز ہے. یہ ہے اہل حدیث یوتھ فورس. اوے اللہ تم کو سلامت رکھے، دین کی طرف آ جائے. یہ کوئی کام ہے؟ سوتے موبائل، اٹھتے موبائل. باپ بلا رہا ہے تو وہ موبائل سے کھیل رہا ہے. باپ بلا رہا ہے، ماں بلا رہی ہے، یہ موبائل نوشی کر رہا ہے. اس بندے پہ اللہ کی رحمت نہیں، میرے رب کی لعنتیں نازل ہوں گی. باپ بلاتا ہے، یہ موبائل سے کھیل رہا ہے، اللہ کی لعنت اس کے اوپر نازل ہوگی، غضب ہوگا، تباہ و برباد ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا. شرم کر، تیرا باپ تجھ کو بلا رہا ہے تو موبائل سے. اللہ پاک کا قرآن سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. جو لغو سے اراض کرتے ہیں، لغو بیہودہ بے مقصد کام. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور جب وہ بیہودہ کام سے گزرتے ہیں تو بڑے عزت احترام سے گزر جاتے ہیں. لغو بات ہے نا، بے مقصد، اس سے واسطہ ہی کوئی نہیں. یہ کون ہے جن کو اللہ نے کامیاب قرار دیا ہے؟ کامیاب ہے، فلاح پانے والا ہے، اللہ کا ولی ہے، عباد الرحمن ہے. یہ دیکھو اللہ پاک نے فرمایا اذ ابى الفتية الى الكهف. چند اللہ کے بندے اس زمانے میں جو یوتھ فورس تھی، اس کے کارکن چند اللہ کے بندے آپس میں اکٹھے ہو گئے، اپنے اللہ سے دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. حکمران بھی شرک کرنے والے، معاشرہ بھی شرک کرنے والے، یہ اللہ کے بندے دعوت دے کے اور بادشاہ کے دربار کے اندر کھڑے ہو کر. یوتھ فورس ہے نا، بابے تو نہیں یہ کام کر سکتے. بادشاہ کے دربار کے اندر جا کے اللہ کی توحید کا اعلان کیا کہنے لگے؟ ربنا رب السماوات والارض. ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا. اترو بیٹھ جاؤ، اٹھنا بیٹھنا ختم کرو. اللہ کے حکم سے رب کے بندے پہنچ گئے بادشاہ کے دربار میں. کوئی بچہ نہیں، کوئی بوڑھا نہیں. اللہ پاک کا احسان ہے نا. نام سنا ہے آپ نے؟ مدینہ یونیورسٹی، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، ماشاءاللہ. اس یونیورسٹی کے اندر اللہ پاک نے عجیب ہی منظر رکھا ہے. ایک مسجد ہے، دوسری مسجد ہے، تیسری مسجد ہے، اور نمازی کتنے؟ ہزاروں کی تعداد میں ایک نماز کے اندر نمازی، جن کے اندر بابا کوئی نہیں، بچہ کوئی نہیں، سارے جوان. ہزاروں کی تعداد. یہ منظر آپ کو وہاں نظر آئے گا، باقی کسی جگہ نہیں. اللہ کی زمین پر ہزاروں کی تعداد میں نمازی، بابا کوئی نہیں، بچہ کوئی نہیں. یہ ایک
مومنوں کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ دربار میں پہنچ گئے اللہ کے بندے، ربنا رب السماوات والارض، حکمران شرک کرنے والے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا، وہی ہمارا داتا ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اللہ پاک کی توحید کا اعلان کر دیا۔ اچھا اللہ نے کہا یہ جو ہے نا میرے بندے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری ہستا، اوے وقت پیری گرگے ظالم میش ود پریزگار، اور بڑھا دے پگیاڑ بھی نیک بن جاندے، بڑھا بندہ کر کی سکتا ہے، آپ نہیں کرنے اللہ کے فضل سے۔ ہم نے دعا کرنی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، انشاءاللہ آواز اونچی کر کے کہو اللہ کا دین غالب آ کے رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی توفیق سے۔ اے دیکھو اللہ نے کہا یہ نوجوان، یہ یوتھ فورس والے اصحاب کہف، چند اللہ نام کیا ہے اللہ جانتا ہے، ملک کون سا ہے اللہ جانتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کی بات سنائی، کہا سورج کو چل انہاں دی نوکری کر، ہواؤں کو کہا جاؤ ان کی نوکری کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ یوتھ والے، یہ جوان ہے۔ اچھا یہ غار ہے، غار کا منہ شمال کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے کہا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ آپ دیکھیں گے سورج کو اذا طلع جب طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم مائل ہو جاتا ہے، کنارہ کر جاتا ہے، عن کہفہم ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ جب غروب ہوتا ہے سورج، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ تو بائیں طرف کنارہ کر جاتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ غار کے اندر کھلی جگہ پر ہیں۔ اے دیکھو کافروں سے مانگتے ہیں نا وہ روٹی دے دو، اے ڈالر روٹی مانگ دے، ہائے روٹی، ہائے کیوں بھائی صاحب بول دے مر گئے بھوکے، ڈالر دے دیو، مر گئے، خدا کے لیے ہمیں روٹی دو، ڈالر دو۔ اللہ کہتا ہے اے جوان بندے آؤ رب کی طرف، کافروں سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو، اور میں ساری دنیا کو تمہارا نوکر بنا دوں گا۔ روٹی کیا ہے؟ سورج کو نوکر بناؤں گا، چل نوکری کر۔ دیکھو کھلی کتاب ہے یار، میں کہتا ہوں فیس بک بیان کیا کر۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اہل حدیث یوتھ فورس والا آجا آجا اللہ کے دین کی طرف آجا، ساری دنیا تیری خادم، تو مخدوم بن جائے گا، اللہ تیری حفاظتیں فرمائے گا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ بندہ سوتا ہے نا، جب سوتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، اللہ پاک ان کی حفاظت کرتا ہے، ان جوانوں کی، جوان تھے نا دین کی طرف آ گئے، کہا اچھا یہ میرے ہیں، میرے بندے، تو وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ تو ان کو جب دیکھتا ہے تو خیال کرتا ہے یہ بیدار ہیں، آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، ہے ستے، اور ساری دنیا نوکر بن جائے گی اہل حدیث یوتھ فورس کی جب یہ اپنے اللہ سے صلح کرے گا۔ رب نہ صلح دے کر۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا سویا ہوا بندہ آنکھیں بند،
اللہ نے ان کی آنکھوں کو کھول دیا اور میٹھی نیند سلا دیا 309 سال تک. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. میں نے انشاءاللہ 30 منٹ بیان کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو غصہ تو نہیں آ رہا ہے؟ اے دیکھو اللہ پاک کی شان. اور درویشہ اے بھی وَنُقَلِّبُهُمْ، اللہ کہتے ہیں یہ میرے ہو گئے نا، میرے. اور جوان میرے ہو گئے. جب بندہ سوتا ہے نا تو کروٹ بدلتا ہے نا، کبھی سجے کبھی کھبے، کبھی دائیں کبھی بائیں. کہا وَنُقَلِّبُهُمْ، اللہ کہتے ہیں میں کسی بندے کی نہیں، کسی فرشتے کی نہیں، کسی مخلوق کی ڈیوٹی نہیں لگاتا، میں کسی فرشتے کو نہیں کہتا. اللہ پاک خود آ کے ان جوانوں کی کروٹیں تبدیل کرتا ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں. ہیں کون؟ بابا کوئی نہیں، بچہ کوئی نہیں، ہیں سارے جوان، یوتھ فورس والے، اللہ کے بندے. وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں. ذات الیمین و ذات الشمال، کبھی دائیں کبھی بائیں. اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں کہا، کسی جن کو نہیں کہا، کسی بندے کو نہیں کہا، خود ہے. کون ہے؟ جوان. ذات الیمین و ذات الشمال وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ، کہا سورج بھی تمہارا غلام، ہوائیں بھی تمہاری غلام. اور اللہ پاک خود کروٹیں بدلتا ہے. اللہ نے کتے کو بٹھا دیا، چل میرے بندوں کی حفاظت کر. بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اچھا بندے کو گرمی لگے نا، یہ سردی، پریشان ہو جاتا ہے، اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے ہوا کو حکم دیا ہے ان میرے بندوں کو اتنی ہوا دینی ہے جتنی ان کو ضرورت ہے. ہوا کو بھی خادم بنا دی ہے، سورج کو خادم بنا دی ہے. خود اللہ کروٹیں بدل رہا ہے اور کائنات کی ہر مخلوق کو کہا ہے جاؤ اور میرے بندوں کی نوکری کرو، ان کی خدمت کرو، یہ میرے ہیں. اپنے چہرے ذرا کرو میری طرف. میں آپ کو حدیث سناؤں؟ اللہ کے پاک پیغمبر کا پیارا فرمان، فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کر، جہاں بھی جائے گا اللہ پاک ہر میدان میں تیری حفاظت کرے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کرے تو اللہ سے کرے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے، اگر ساری دنیا مل جائے تیرا نقصان کرنا چاہے نقصان نہیں کر سکتے، اگر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ساری دنیا مل کر بھی نہ نفع نہ نقصان. نفع نقصان صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے قبضہ قدرت میں ہے. آجا آجا یوتھ فورس کے نوجوان پیارے بچوں، اللہ کا قرآن پڑھنے والوں، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ. اور یہ مجلس جو اللہ کے قرآن کی مجلس ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی مجلس ہے، فرمایا اس مجلس کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لے. آخری پیغام، قرآن پاک کی جماعت ہوتی ہے نا، کہیں ناظرہ، کہیں ترجمہ، کہیں حفظ، جہاں بھی جماعت ہے او بھائی سارے اس جماعت کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لو. جماعت کے اندر، جماعت کون سی؟ قرآن پاک کی. کوئی ترجمہ، کوئی تفسیر، کوئی حدیث. ایک مولوی صاحب کا نام سنیں، ان کا نام ہے اشرف آصف جلالی. سنے کہ نہیں سنے؟ یہ جرسی دیکھو میں نے پہنی ہوئی ہے، اس کی بات سناؤں؟
سنو ذرا، ہم نا قرآن پاک پڑھاتے ہیں ترجمے کے ساتھ، ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ۔ ہمارے ایک شاگرد نے نا دعوت دی کہ وہ یار ادھر آؤ، قرآن پاک کی جماعت ہوتی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی کتاب پڑھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے۔ اچھا وہ دعوت دے دو لے کے آ گیا۔ ایک بزرگ آئے، بیٹھے 2 دن 4 دن قرآن پڑھا نا، اللہ کی توحید کی سمجھ آ گئی۔ اور ان کے مسجد میں انتظامیہ کے اندر، اشرف آصف جلالی صاحب کی مسجد کی انتظامیہ میں اگلے دن یہ جرسی لے کے آ گیا۔ یہ میں جان بوجھ کے آج پہن کے آیا ہوں، پہلے دن آج پہنی ہے، صرف آپ کو واقعہ سنانے کے لیے۔ کہتا ہے مولوی صاحب کمال ہے یار، تم نے تو اللہ کی کتاب کی باتیں سنائی ہیں، ہر صفحے پہ رب کی توحید کی دعوت ہے۔ یہ جرسی میں جلالی کے لیے لایا تھا، اس کو نہیں دینی، وہ تو شرک پہ لگاتا ہے، تم لے لو اس کو پہنا کرو۔ صرف 2-4 دن اور قرآن پاک کی مجلسیں قائم کرو۔ یہ آپ کے شہر میں بڑی کمی ہے، ہر مسجد میں، فیکٹری میں، دکان میں۔ یہ میں نے بات کہاں سے کی؟ اللہ پاک نے نا یہاں یہی بات کی ہے۔ اوے یہ صورت ہی جوانوں کی صورت ہے۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، دیکھ عبدالحفیظ، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے یوتھ فورس کے نوجوان، تیرا وقت بڑا قیمتی ہے، صبح بھی شام بھی اس جماعت کے اندر شامل ہو جا جو اللہ کی کتاب کی جماعت ہے۔ کوئی ترجمہ، کوئی حفظ، کوئی تفسیر، کوئی ناظرہ، کوئی قاعدہ۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھوں کو اس جماعت سے پیچھے نہ کر۔ یہ جماعت جو قرآن پاک کی جماعت ہے، اللہ نے اسی صورت میں فرمایا یہ رب کے ولی ہیں جن پر اللہ پاک کی طرف سے مور ہے، جن کو اللہ نے ولی کہا ہے۔ فرمایا ولی کیوں بنے؟ کہ اللہ کے دین کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی توحید کی سمجھ آ گئی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح بھی شام بھی، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، اے دنیا کی زندگی کے پیچھے نہیں، اپنی آخرت کی طرف۔ یہی عمر ہے، رب کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہوا، فرشتے، جن اور ساری دنیا تمہاری خادم بن جائے گی۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا ہے۔ فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جو بندہ ہمیشہ آخرت کی سوچتا ہے، اللہ اس کے 3 فائدے کرتا ہے۔ 3 فائدے، جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کا ہر کام سنوار دیتا ہے۔ وجعل غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا کا مال ذلیل ہو کے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ دکانوں والے آتے ہیں ہمارے پاس، فیکٹری والے۔ ابھی پرسوں میرے پاس ایک آیا، کہتا ہے دکان پر نا غلے پہ کیش پہ کوئی نوجوان کی ضرورت ہے، کوئی آپ کا جاننے والا کوئی شاگرد دیانتدار ہے۔ آج تیسرا دن ہے، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، کیڑا جوان دیانتدار؟ میں انہوں کمائی نو بٹھا لیا گلے تے۔ آج تیسرا دن ہو، آ جا دیانتدار دیکھ کے ایسی صابر مدینی وہ دے بیٹھے ہیں، کہاں سے لائیں؟ گلے پہ بٹھانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی روزگار کوئی نہیں ملتا، میں کہتا ہوں روزگار بڑا ہے، اب بد دیانت ہے، کس کو بٹھائیں گلے پہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی خیر نصیب فرمائے۔ اللہ اس کا ہر کام سنوار دیتا ہے جو آخرت کا سوچتا ہے۔
اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، دنیا کا مال اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جو ہر وقت دنیا ہی دنیا، صبح بھی دنیا، شام بھی دنیا، گرمی میں دنیا، سردی میں دنیا، جوانی میں دنیا، بڑھاپے میں دنیا، ہائے دنیا ہائے دنیا۔ فرمایا اس پر 3 عذاب نازل ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے۔ فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کا ہر کام ہی بکھیر دیتا ہے، جس کام کو شروع کرتا ہے خسارہ ہی پاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وجعل فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری کو کر دیتا ہے، روتا ہی رہتا ہے، مسجد میں اور بازار میں، گھر میں، ہائے مر گئے، ہائے بجلی مہنگی، ہائے دودھ مہنگا، روتا ہی رہتا ہے۔ اور رویا نہ کر، اپنے رب نال اپنا رشتہ سیدھا کر۔ ہائے بجلی مہنگی، ہائے دودھ مہنگا، کدھر ہے؟ تو نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس لیے سارا سسٹم ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے نصیبوں میں لکھی ہے، نصیب سے بڑھ کر تو مل نہیں نہ سکتا۔ آجو آجو انشاءاللہ، آج نا آج تہیا کر کے اٹھو تے انشاءاللہ اسی اپنے رب نال صلح کرانگے انشاءاللہ۔ اچھی کہو انشاءاللہ۔ اللہ پاک ناراض ہو گیا ہے، روٹھے رب کو منانا ہے، اور جماعت کے ساتھ وابستگی چمٹ کا۔ توبہ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، نکمیاں بندیاں دی عادت ہے او پیڑا او پیڑا او پیڑا، اے نکمے لوکاں دی زبان ہوندی ہے۔ چنگا بندہ کون ہوندا ہے؟ اپنے عیب بندہ ہے، اوئے او میرے جو بڑے عیب نے، جڑا کہندا نا اے پیڑا اے پیڑا اے پیڑا اے پیڑا، یہ دی زبان ہی گندی ہے۔ اپنے عیب میرے اندر کنے عیب نے؟ اللہ پاک نیکی دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ ہم سب کے والدین پہ رحم و کرم فرما، جن کے ماں باپ وفات پا چکے ان کی بخشش فرما، جو حیات ہیں ان کو ایمان صحت والی زندگی نصیب فرما، اے میرے اللہ ان جوانوں کی جوانی میں برکت فرما، یا اللہ ان کے رزق کو کشادہ فرما، اے میرے اللہ اپنے پیارے اور نیک بندوں میں ان کے نام شامل فرما، یا اللہ آج کی مجلس کو قبول فرما، اپنے عرش پہ معافی کا اعلان فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ اولاد والوں کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا خادم بنا، یا اللہ جو اپنی اولادوں کے رشتوں سے پریشان ہیں ان کو نیک سیرت نیک صورت رشتے عطا فرما، یا رب العالمین اپنے اس گھر کو تا قیامت آباد فرما، اللہم اشف مرضانا واغفر موتانا، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے میرے اللہ اپنے مسلمان بندوں کی فلسطین میں مدد فرما، یا رب العالمین ظالم کی پکڑ فرما، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، خواتین بچے بزرگ سب کی حفاظت فرما، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین،
اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اے میرے اللہ ہمارے عملوں کو دکھلاوے سے پاک فرما، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرما، اے میرے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک فرما، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما، اللہم طہر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اے میرے اللہ جن تیرے بندوں نے آج یہ خوبصورت مجلس قائم فرمائی ان کی دنیا اور آخرت بہتر بنا، یا اللہ ان کو آسانیاں نصیب فرما، ہمارے بھائی اور ہماری بہنوں پہ رحم و کرم فرما، جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، اپنے اس گھر کو تا قیامت آباد فرما. اللہ ہم سب کو بار بار مکہ پاک مدینہ پاک کی حاضریاں نصیب فرما. الہ الحق آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.